بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، یہ تنہائی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کہ اس دنیا کے دوڑ میں، شور میں، ہجوم میں جب انسان ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے الگ ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی لمحہ ہے جو دراصل اس کی روح کی غذا بنتا ہے۔ افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو ہم تنہائی کو بھی زحمت بنا لیتے ہیں، بلکہ خود اس کو زحمت بناتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، اکیلے ڈر جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی مصروفیت میں، کسی نہ کسی کام کو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس میں کسی نہ کسی کام میں لگ جاتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی کام نہ ملے تو اس کے پاس موبائل ہے، سوشل میڈیا کھول لیا، کوئی یہ اپنی مصروفیت بنا لی، اسکرول کرتے جا رہے ہیں، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا نہیں دیکھنا چاہتے، سب کچھ دیکھے جا رہے ہیں اور اسکرول کرتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لمحہ ہو سکتا ہے جس میں ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ کر اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایک یہ خلا رکھا ہے، خالی جگہ ہے، یہ ایسا خلا ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی سکون، دنیا کی کوئی نعمت اس کو پر نہیں کر سکتی۔ نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ دوستوں کی بھیڑ، نہ سوشل میڈیا پر لائکس کے انبار، وہ خلا صرف اور صرف اللہ کی یاد کے ساتھ پر ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ لیکن ہم تنہائی کو دل کی اصلاح کی بجائے گناہوں کی آماجگاہ بنا لیتے ہیں۔ اکیلے ہوتے ہیں تو آنکھ، ہماری زبان، ہمارا دل، یہ تمام اعضاء، ان کو ہم نے آزاد چھوڑا ہوتا ہے۔ کوئی فلم دیکھ لی، کوئی میوزک سن لیا، کوئی سوچ آ گئی دماغ کے اندر، اور یوں پھر یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت یہ نحوست کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس تنہائی کو استعمال کرنا نہیں آتا، موبائل ہے یا دیگر ہماری مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دن اور رات لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے ہجوم کے اندر بستے ہیں۔ کہنے کو تو ایسے ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر وحشت اور تنہائی کا جنگل آباد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے رب سے اپنے تعلق جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی یہ سعی نہیں کی، کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے تنہائی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، شیطان کی طرف لے جاتی ہے۔ دیکھنے والا کوئی نہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، اس وقت انسان سمجھتا یہ ہے کہ اب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں اور ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، اور یہیں سے شیطان انسان کو ورغلا کر جو لمحات انسان کی زندگی کے قیمتی ترین لمحات بن سکتے ہیں، انہی لمحات کو انسان سے چھین کر وہ اور طرف لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد تو یہ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ خدا جو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کیسا انسان ہے جو اپنے رب کو دیکھتا نہیں ہے، اپنے رب کو اپنے پاس محسوس نہیں کرتا، اپنے رب کو۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حدیث جبریل میں فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے کہ گویا تو اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بات تجھے میسر نہ آ سکے، یہ خوشبختی، یہ سعادت تمہیں میسر نہ آ سکے، تو پھر یوں عبادت کرو کہ گویا تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے۔ جب انسان کو یہ کیفیت اور یہ حالت میسر ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کی سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو انسان تنہائی کے اندر کرتا ہے۔ یعنی جب انسان تنہا ہوتا ہے وہ تب اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کے سب سے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ معاملات الٹے ہیں، ہم تو جب نماز میں بھی جاتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، جب دل خدا کی محبت سے ہی خالی ہے، جب دل میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کا اشتیاق ہی نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح کا تعلق انسان کو میسر نہیں آتا، تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی، بلکہ پھر وہ ایسی پریکٹس بن جاتی ہے، پریکٹیکل بن جاتا ہے، جس کو ہم
اپنی زندگی میں دن میں 5 وقت بجا لاتے ہیں، بس وہ رسماً جا رہے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، لیکن جو ہی کوئی پریشانی آئی، کوئی غم آیا، کوئی تکلیف آئی، تو اس غم کی حالت میں بھی لوگوں کے پاس جا کر ان کو بتاتے ہیں میرے اوپر یہ مشکل آ گئی، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کو کبھی بتایا ہی نہیں، یعنی خدا کے ساتھ چونکہ تعلق کوئی نہیں ہے، تو جب تعلق نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو کبھی یہ بتانے کی زحمت بھی نہیں کی کہ اے رب العالمین میرے اوپر یہ لمحات ہیں، اے اللہ میں ان پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہوں، میں ان مشکلات میں مبتلا ہوں، تو میری مدد فرما، تو ہی میری دستگیری فرما، تو ہی۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے نا، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، دل ٹوٹا تو کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں ہے نا، دنیا کے قوانین، دنیا کے رواج، دنیا کے قاعدے تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی چیز بالکل ٹھیک ہو تو اس کا مول لگتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے۔ آئینہ ہے، شیشہ ہے، وہ جب تک ٹھیک ہے اس کی قیمت ہے، جب تک ایک چیز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ درست ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کی قیمت ہے، لیکن جو ہی وہ ٹوٹ گئی اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا مول کوئی نہیں رہا۔ لیکن انسان کا دل جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر کیا ہے، جس کو اقبال نے لفظوں کے اندر بیان کیا، کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اب یہ دیکھو کہ دنیا کے اندر تمہاری اس چیز کی ویلیو تب تک ہے جب تک وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس چیز کی ویلیو، اس کا مول، اس کی قیمت لگتی ہی تب ہے جب وہ ٹوٹتا ہے، جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی کے لمحات، کوئی مصیبت آ جاتی ہے۔ پھر انہی وقتوں کے اندر اگر انسان اپنی اس تنہائی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ جل وعلا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، اور انہی تنہائیوں کا استعمال کرتے ہوئے کبھی قرآن کھول لے، قرآن پڑھے، آنکھوں سے آنسو گرتے جائیں، اور انسان دل سے قرآن پڑھتا جائے، زبان کے اوپر الفاظ قرآن کے جاری ہوں، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کا عشق، اور یہ ساری چیزیں آئیں، تو پھر انسان کی اس تنہائی کا مول پڑ جاتا ہے، بلکہ تنہائی کے انسان کی زندگی کا مول پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو تنہائی ہے، اللہ کسی کو بھی بے مقصد نہیں دیتا، کبھی کسی غم کے بہانے تنہائی مل جاتی ہے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، کبھی اللہ رب العالمین لوگوں سے دور کر دیتا ہے تاکہ اس کے دل کی صفائی کر دی جائے۔ وہ زندگی میں، زندگی کا شور، زندگی کی ان سارے شور و غل کے اندر کبھی انسان کو چند لمحوں کے لیے وہ ایک سائیڈ پر کر دیتا ہے تاکہ یہ انسان اس کو دعوت ملاقات سمجھے، اپنے رب کے ساتھ ملنے کا ایک ہیلا اور بہانہ سمجھے۔ اور اگر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کر لے تو پھر اس کی زندگی کی کیا ہی خوبصورتی اور کیا ہی اس کی زندگی کی لذتیں اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے۔ خدا کی یاد کے اندر گزارے ہوئے جو لمحات ہیں، ان لمحات میں آنے والا سرور، ان لمحات سے حاصل ہونے والا فیض، ان لمحات سے آنے والی برکات، وہ انسان کو ساری زندگی کہیں پر بھی میسر نہیں ہوتی۔ کہیں پر بھی وہ چلا جائے، دنیا کا کوئی بھی کام کر لے، اس کو وہ تنہائی کے اندر کیے ہوئے سجدے، تنہائی میں پڑھا ہوا قرآن، اللہ کے ساتھ کی ہوئی لمبی لمبی باتیں، وہ اس کو کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں کرواتی، بلکہ دنیا کی نظروں کے اندر اس کا مقام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔